السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نائلہ، اور آج ہم 4 کلاس کے جو چیپٹر پڑھیں گے، سبق نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ ارادے کے مالک اور بہت حوصلے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل، ہمدرد اور سخی تھے۔ ہر ایک کے کام آتے تھے۔ سچائی اور امانت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ اور سراپائے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں ہی کے لیے نہیں، بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ مطلب بیگانے مطلب جن کو وہ جانتے تک نہ تھے، ان کے لیے بھی رحمت تھے۔ اسی لیے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے فوراً متاثر ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ امن ہو یا جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ثابت قدم رہتے تھے۔ بڑی سی بڑی مصیبت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند رہتا تھا۔ ایک رات مدینے میں خوفناک آواز سنائی دی۔ لوگ گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ شاید شہر پر حملہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر نکلے اور اکیلے ہی مدینے کے گرد چکر لگا آئے۔ واپس آ کر لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور سچے لوگوں کی قدر کرتے تھے۔ انصاف کے معاملے میں آپ اپنے بیگانے، دوست، دشمن، مسلمان یا کافر میں کوئی تمیز نہ کرتے، اور جو سچا ہوتا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسلمان کے مقابلے میں ایک یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ وہ سچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان سے کمال شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے، اور ان میں یوں گھل مل جاتے کہ کوئی فرق دکھائی نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ نمایاں ہونے کے لیے کسی اونچی جگہ پر تشریف رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جسے جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتا۔ کسی کے لیے کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جاتا۔ امتیاز مطلب بڑا سلوک، مطلب امتیاز کا مطلب ہے سب سے بڑا، روا نہیں رکھا جاتا۔ مجلس میں اس طرح مل جل کر بیٹھے کہ کسی اجنبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی اور رواداری کا خاص انداز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنگ، نسل، خاندان کو بھی کبھی اہمیت نہ دیتے۔ ہر شخص کے ساتھ مساوی برتاؤ مطلب ایک جیسا سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے اور دوسروں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ ہر ایک سے محبت سے ملتے، کبھی کسی کی دعوت رد نہ فرمائی۔ رد مطلب انکار نہ کیا۔ کبھی کسی نے کوئی دعوت دی بھی ہے تو اس کو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے، چاہے مہمان کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کا بہت خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری بھی کرتے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ تیمارداری کا مطلب ان کا خیال رکھنا۔ کوئی دشمن بھی بیمار پڑ جاتا تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ ایک کافر عورت بیمار پڑ گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناروا سلوک کرتی تھی۔ ناروا سلوک مطلب بدتمیزی سے بات کرتی تھی، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کا علم ہوا تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بہت شرمسار ہوئی، مطلب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ میں اتنی بدتمیزی کے باوجود، ان سے اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود بھی وہ میرے لیے مجھے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، میری تیمارداری کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس بات میں وہ بہت شرمسار ہوئی، شرمندہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے میں ہی ہماری نجات ہے۔